بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیلاً آیا ہے، لیکن آپ کی وفات اور تدفین کے حیث سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں، جبکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا، اور کیا اب بھی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں ہی ہے، پھر ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم پیش 2000 سال قبل میسی بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام رحیل بن البان، والدین کو آپ سے زیادہ بے پناہ محبت تھی۔ نور نبوت کی چمک اوائل عمر سے ہی آپ کی پیشانی چلک رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اور اس نور نبوت کا عکس تھا۔ آپ باغی اور فطری استعداد اور دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھے۔ حسن و جمال اور خداداد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام گرامی سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے اصولاً برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ آپ علیہ السلام کو بھی دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریائے کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے۔ تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے رہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریائے سے نکال کر آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 741 برس کی عمر پائی۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 180 سال ہوئی۔ اسی طرح آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 571 سال کی ہوئی۔ آپ سے ایک حدیث مبارک بھی شیئر کرتے ہیں، چلیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ آپ کی بڑی خاطر و تواضع کی گئی۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے میں بھی لینا۔ کچھ دنوں بعد عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسرائیل کی بڑھیا کیا واقعہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر تو راستہ بھول گئے، ہزاروں کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا تو کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کو تابوت کو
بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ ایک بڑھیا کے سوائے کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر دکھا دے۔ بڑھیا نے کہا کہ ہاں ضرور دکھاؤں گی، لیکن پہلا حق لیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں جنت میں مجھے آپ کا ساتھی می ہو۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ جب پانی نکالا گیا زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی اب زمین کو کھودنا شروع کر دو۔ جیسے ہی اس زمین کو کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت آپ اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگی تو راستہ بھی صاف نظر آنے لگا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ دوستو یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔